ابو ابرار، مفتی ابو ابرار الیاری صاحب، ہم کہتے ہیں کہ جو تشیع کا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا تو یہ نہیں ہے. تو اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو کہ دین کس کا ہے. میں دکھاؤں دکھائیے حدیث آپ کو. ہاں دکھائیں. دین پر مجھے اعتراض ہے الیاری صاحب، پوری اچھی دین بات پہ ہے، اعتراض ہے. اچھی میں نے بات کچھ ہے. مثالیں دی ہیں نا. اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا. آپ کہتے ہیں پوری دین کو ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. پھر آپ جو ہے تسلی سے 4-5 منٹ میری باتیں سن لیں، پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اصل جو نزاع ہے، دیکھیں عزیزو، ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے، تمام مسائل پہ اختلاف ہے. توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے، رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، قرآن مجید کی تعویل میں، قرآن مجید کی تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور اسی طرح فروعات میں، سب فروعات میں، نماز میں، روزے میں، اور اذان میں، سب نکاح میں، طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے، صحابہ کو فالو نہیں کرتے، صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے. اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کے سب اچھے ہیں، عدول ہیں. اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے، جو گائیڈ ہیں، جو قائد ہیں، جو پیشوا ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اچھا اب ان میں سے یہ واقعاً شیعہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتب سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2003 میں، اور یہ صفحہ نمبر 941 ہے. یہ حدیث ہے 1847. حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کے آؤں، جو ہدایت لے کے آؤں، وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت پہ ہوں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس. اور ان خلفاء میں، ان ائمہ میں جو میرے بعد آئیں گے، ایسے مرد ہوں گے، ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح، یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا. صحیح ترجمہ کیا میں نے علامہ صاحب؟ مفتی صاحب یہ غلط ترجمہ کیا ہے. ترجمہ صحیح کیا لیکن تعین کرنے میں غلط پھر کر رہے ہو نا. ابھی تعین بھی کریں گے، ڈنڈی مارتے ہو. ہم قرآن و سنت سے تعین کریں گے کہ کون ہے، قرآن و سنت سے تعین کریں گے کون ہے. تو یہ ایسے ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا تو یہ کون ہے عزیزو؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، یہ کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 22، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332 میں حدیث نمبر 14441. عن جابر ابن عبداللہ، جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کعب ابن عجرہ اس کا نام تھا، اس سے فرمایا اعاذک اللہ من عمارت السفہاء. سفیہ بولتے ہیں احمق کو، بیوقوف کو. بیوقوفوں کی عمارت سے، ان کی خلافت سے، ان کی امامت سے، ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے. قال وما عمارت السفہاء، اس نے پوچھا سفہاء کی عمارت، احمقوں کی، نادانوں کی عمارت کیا ہے؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای. میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے، ایسے خلیفے ہوں گے، اب کے ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی،
اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پر۔ فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني۔ جو یہ خلفاء جھوٹ بولیں گے، اگر کوئی ان کی تصدیق کرے، یہ جب ظلم کریں گے، کوئی ان کی اعانت کرے، کوئی ان کی معاونت کرے، تو وہ میری امتی نہیں ہے۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں۔ وَلَا يَرِيدُ عَلَيَّ حَوْضِ، اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا، حوض کوثر پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں، ان کی تصدیق نہ کریں، ان خلفاء سے دشمنی رکھیں، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِ، میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ جنتی ہوں گے۔ اچھا، یہ حدیث حاشیہ نمبر 4 آپ نے فرمایا، علیاری صاحب آپ نے بات بہت لمبی کر دی آپ نے۔ نہیں ابھی نہیں کیا، میں نے 5 منٹ وقت مانگا۔ دیکھو مجھے موقع دو نا۔ اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم۔ اب میرے محترم ناظرین، یہ کون ہے؟ دیکھو نا، میں ابھی نہیں، ابھی آپ خاموش ہیں، ابھی تو میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے نا۔ اب ڈر لگا آپ کو کہ میں اب ثابت کروں گا کہ کون خلفاء کون ہے؟ نہیں ایسے ڈر کی بات نہیں ہے نا۔ تو پھر سنو، ڈر نہیں ہے تو تسلی کرو گے اس کا؟ ہاں، میں تعین کروں قرآن و سنت سے، قرآن سے، سنت سے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر میں 2 حدیث میں نے آپ کو دکھائی۔ پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے، عمراء آئیں گے، جو نہ ان کی دین پہ ہیں، نہ ان کی سنت پہ ہیں، نہ ان کی ہدایت پہ ہیں، وہ کافر ہیں، در حقیقت شیطان ہے، کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے، شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے، امارت صفحاء ہوں گے، اور یہ نہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کرنی ہے، ان کی تصدیق نہیں کرنی، اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے، میں ان کا نبی نہیں ہوں، یہ سب بتا دیا۔ اچھا، تو ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ان کی یہ ہے، ان خلفاء کی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے، کیونکہ صحابہ سے فرمایا نا، کعب ابن عجرہ سے کہا ان کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے۔ اچھا، یہ کون ہے عزیزو؟ سورہ حجرات، سورہ حجرات قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے، قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے، اگر اس کو امارت مل جائے تو یہ امارت الصفحاء وہی ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے سامنے آواز بلند کر کے، بدتمیزی کر کے، او کمرے کے باہر سے، گھر کے باہر سے، او فلانی باہر آ جاؤ، یہ لا يعقلون، یہ سفیہ ہیں، یہ احمق، ان کی عقل نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ آیت، اس کا مصداق کون ہے، کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، میں ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا، ایک حدیث آپ کو سنن نسائی سے بھی دکھاؤں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون۔ آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہو، پھر ختم، دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا، ختم بات۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ملاحظہ فرمائیے، چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے، اسی آیہ کی تفسیر ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب ہے باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، باب یہی ہے، اس آیت کی تفسیر کی ہے، کس نے؟ بخاری نے۔ کیسے تفسیر کی ہے؟ اجتہاد کے ساتھ نہیں، حدیث کے ساتھ۔ حدیث کون سی ہے؟ اچھا، عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں، قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد، ابو بکر نے کہا کہ ان پہ واجب ضروری ہے کہ آپ یا نبی ان پہ کس کو؟ قعقاع ابن معبد کو ان پہ امیر بنا دیں۔ وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا جی نہیں، اس طرح نہیں ہے، آپ فلانے ایک دوسرا آدمی اقرع ابن حابس کو اس کو امیر بنا دیں۔ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی، ابو بکر نے کہا کہ آپ کی کیا جرات، میرا کیوں مخالفت کرتے؟ عمر سے کہا، عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا بھائی۔ فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، ان دونوں نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے مہمان آئے تو وہاں پہ ان دونوں نے جھگڑا شروع کیا، تو میں آواز بلند کی، ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ تو آیہ نازل ہوئی ہے
فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 6 تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی. آیہ نمبر 1 جو ہے کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وہ آیہ نمبر 6 کون سی ہے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہی آیات کے درمیان میں سے یہ آیت ہے. کون سی آیت؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انہی آیات کے بیچ میں یہی آیت ہے جس اس فصل کا عنوان ہے بخاری میں کہ یہ بھی اسی آیت کی یہ آیت بھی اسی ذیل میں نازل ہوئی. اچھا اب میرے محترم ناظرین ابھی اس کا اس سے کیا تعلق ابھی پتہ چل جائے گا نا. ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا. ابھی میں واضح کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ. مجھے پتہ چل رہا ہے نا. سنن الکبریٰ للنسائی. آیات ہو رہا ہے. اچھا دوسروں کو نہیں پتہ چلا نا. مجھے بات کرنا ہے. میں نے کہا 2 حدیث نقل کروں گا, ایک بخاری ایک سنن نسائی کی. اب تم سنو. سنن کبریٰ نسائی جز نمبر 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401. وہی سند ہے جو بخاری کی سند ہے, وہی سند کے ساتھ نسائی بھی اس کو نقل کرتا ہے کہ وہی جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کے درمیان تو حتی ارتفعت اصواتهما, دونوں نے آوازیں بلند کی, وہاں پہ بدتمیزی کیا. فنزلت فی ذلک, اس میں نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیات, یہاں تک کہ یہ آیت بھی ختم ہو گئی ولو انہم صبروا. اچھا تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ بیوقوف کون ہے. بیوقوف کون ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ بخاری میں اور بھی بہت سارے کتب میں. یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. لا یعقلون, عقل نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہے, میری ہدایت پہ نہیں ہے, ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سفی ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. یہ سفی ہیں. تو قرآن مجید نے ان کو ہمیں پتہ چلا کہ سفی کون ہے, صحابہ میں سفی کون ہے, اور صحابہ میں سے جو سفی ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یا اب آپ صاحب جواب دے دو مولوی صاحب کہ وہی خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں ہے, جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں, جن کی عمارت سفہاء کی عمارت ہے, جو انسان کی صورت میں, وہ شیطان انسان کی صورت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میں گالی نہیں دے رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا. جواب دے دو بھائی. علیاری صاحب یہی انہی لوگوں کو جس کو آپ کہہ رہے کہ انہی کو بیوقوف کہا گیا, انہی کو ظالم کہا گیا. دیکھو تربیت کا زمانہ ہے, آیات اتر رہے ہیں, لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. ابھی تربیت نہیں. تربیت ہونے کے بعد انہی کو حضور اکرم, دیکھو نا یار, دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو نماز کے لیے آگے کر رہے ہیں. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھا. اگر یہ بیوقوف ہوتا تو آگے کرتا اس کو. جی عجیب ہے. آپ اسی بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جگہ میں حضرت عمر کی موافقت کی ہے. دیکھو تربیت کے بعد تو انسان بدل جاتا ہے نا بھائی صاحب. اس سے پہلے کچھ لوگ تھے, پھر تربیت آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے, پھر چیزیں بدل گئی. انہی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے تھے. خدا نخواستہ یہ ظالم تھے, بیوقوف تھے, جاہل تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارے. حالانکہ قرآن کریم میں حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر یہ غلط لوگ تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ کیوں رہے؟ ان کو الگ کیوں نہیں کیا؟ ان کو بغایا کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے. یہ مختلف سوال ہے. اچھا یہ ان کے 2 باتیں نہیں, سوال نہیں ہے, اسی کے ساتھ کریں گے. دیکھو نا ابھی جواب دے دوں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ رد نہیں کر سکے. انہوں نے مان لیا کہ الحمدللہ رب العالمین, ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کی مذمت کیا قرآن میں کہ یہ لا یعقلون, یہ سفی ہیں. اب مولوی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے ہر لفظ پہ, ہر حرف پہ, ہر آیت پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟